اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، کچھ دن پہلے مفتی عزیز الرحمان کا ایک سوشل میڈیا پر کلپ وائرل ہوتا ہے جس میں بچے کے ساتھ بد فعلی والا معاملہ، بچے کے ساتھ اجتماعی زیادتی والا معاملہ۔ میں اس بات پر، اس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں آج، لیکن میں آپ سے اپیل کرتا چلوں، آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر ممکن ہو سکے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ کچھ لوگ، غیر عناصر لوگ، اس مولوی کی گندی حرکت کی وجہ سے تمام مدارس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ مدارس میں بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، مدارس میں بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ بھائی میری گزارش یہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں مفتی عزیز الرحمان کی اس بات پر مخالفت کرتا ہوں اور پرزور مخالفت کرتا ہوں۔ اس نے یہ جو حرکت کی بالکل ناقابل قبول ہے، اس طرح کی حرکات و سکنات کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی عزیز الرحمان کو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ایک بندے کی وجہ سے، ایک انسان کی وجہ سے تمام کے تمام ادارے جو ہیں ان پر تنقید کی جا رہی ہے اور ان تمام اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے محض ایک بندے کی وجہ سے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کا اس پر متفقہ فیصلہ بھی آ گیا ہے، علماء اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ مفتی عزیز الرحمان کے خلاف جو ہے، جو بھی قانون جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ مدارس میں، بھائی دیکھیں کون سی کالج اور یونیورسٹی ہے جہاں پر یہ کام نہیں ہوتا، کون سا اسکول ہے جہاں پر یہ کام نہیں ہوتا، کون سے ادارے ہیں جہاں پر اس طرح کے حرکات و سکنات نہیں ہوتے۔ لیکن خدا کے لیے ایک گندے بندے کی وجہ سے مدارس کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، مدارس پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں۔ مدارس وہ ہے جہاں پر بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدارس وہ ہے جہاں پر حدیث مبارکہ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن کچھ اس طرح کے گندے لوگ جو ہوتے ہیں، گھٹیا حرکت جن کی وجہ سے مدارس کو بدنام کیا جا رہا ہے، بھائی اس بندے کے خلاف کارروائی کریں، جو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ آپ مدارس کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ ہاسپٹل میں اس طرح کے کام نہیں ہوتے، کون کہتا نہیں ہوتے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھیں نا، آپ ریسرچ ماریں، آپ کو سب کچھ سامنے آ جائے گا آپ کے۔ ایک بندے کی وجہ سے مدارس کو بدنام نہیں کیا جا سکتا اور مدارس پر انگلیاں اٹھانی چھوڑ دیں۔ اگر مدارس نہ ہوں تو خدا کی قسم ہمارے جنازے پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ ہمیں تو غسل کا طریقہ نہیں آتا اور وہی لوگ مدارس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں جن کو مدارس کی وجہ سے تکلیف ہے، جن کو دین اسلام کی وجہ سے تکلیف ہے، جن کو اسلام کی تعلیمات پر تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ مدارس پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ مدارس میں یہ ہوتا ہے، بھائی مدارس میں تو یہ کہتا ہوں کہ کون سے ادارے ہیں، کہاں پر، کون سی جگہ ہے جہاں پر اس طرح کے کام نہیں ہوتے۔ ہمیں اس طرح کی حرکات و سکنات سے بچنا چاہیے۔ ہمیں دیکھیں مدارس جو ہیں، مدارس ایک عظیم درسگاہ ہے، عظیم درسگاہوں میں اس طرح کی حرکات و سکنات نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے ہیں۔ اور مفتی عزیز الرحمان، شرم آنی چاہیے یار تجھے، اب تو صفائیاں دے رہا ہے، اب تم بڑی بڑی باتیں کہہ رہا ہے۔ دیکھیں علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں، علماء اس کا کسی ایک عالم دین کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، جی مفتی عزیز الرحمان صاحب ٹھیک ہے، درست ہے۔ کسی نے بھی نہیں کہا، کیوں کہ جو غلط ہے سو غلط ہے، اس کو کیوں ہم ٹھیک کہیں؟ جو ٹھیک ہے اسے ٹھیک کہو، جو غلط ہے اسے غلط کہو۔ ایک بندے کی وجہ سے، ایک کم ظرف کی وجہ سے، ایک ضمیر فروش کی وجہ سے آپ اداروں کو بدنام نہیں کر سکتے، آپ اداروں پر تنقید نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے کالج ہو، چاہے اسکول ہو، ایک بندے کی وجہ سے آپ کسی ادارے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ دیکھو یار، مدارس کو کیوں آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا ہوا ہے؟ بہت بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں آج مدارس کے خلاف، مدارس میں اس طرح کے حرکات و سکنات، مدارس، بھائی جو بندہ اس طرح کے حرکات و سکنات کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اسے سزا دینی چاہیے، لیکن مدارس کو بدنام نہ کریں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، کسی کے خلاف بات کرنا نہیں، مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مدارس کا دفاع کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہاں پر دینی تعلیمات دی جاتی ہیں، وہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر حدیث نبوی کی تعلیمات دی جاتی ہیں۔
کسی ایک بندے کی وجہ سے پورے ادارے کو بدنام یا تمام اداروں کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، تمام اداروں پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ تو برادران اسلام، میری کوئی بھی بات آپ کو ناگزیر گزری ہو تو میں پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے لیے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب سے التماس کرتے ہیں، ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کے خلاف آپ کسی قسم کی بات نہ کریں۔ جو بندہ اس ادارے میں غلط کام کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں، اسے سزا دیں۔